بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دو ایسی انسانی خصلتوں کے حوالے سے بات کریں گے جو ہدایت کے رستے کی رکاوٹ بھی ہیں اور انسان کی نیکیوں کو ضائع کرنے والی ہیں۔ ان میں سے ایک خصلت کا نام تکبر ہے اور دوسری خصلت کا نام حسد ہے۔ تکبر اور حسد قرآن مجید کے مطابق اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق یہ دونوں چیزیں ہدایت کے رستے کی رکاوٹ ہیں اور انسان کے نامہ اعمال میں موجود نیکیوں کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں۔ تکبر کیا ہے اور حسد کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں، یہ بات ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس بھی اچھا ہو، اس کے جوتے بھی اچھے ہوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ یعنی ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے، مناسب زندگی گزارے، اس کی زندگی میں خوبصورتی بھی ہو، اس کی زندگی میں آرام بھی ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، کیونکہ خوبصورت بننا، اچھا بننا یہ تو بڑی اچھی صفت ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کو رد کر دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے اور حق بات کو رد کرنا یہ تکبر ہے۔ یعنی ایک بات اگر میری رائے کے مخالف ہے یا ایک بات کو تسلیم کرنے سے میری انا پر چوٹ پڑتی ہے، اس وجہ سے میں اس بات کو رد کر دوں، یہ تکبر ہے۔ اور لوگوں کو حقیر سمجھنا کسی بھی وجہ سے، اپنے حسن و جمال کی وجہ سے یا اپنے مال کی وجہ سے یا اپنے علم کی وجہ سے یا اپنی عبادت کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ اور حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد یہ ہے کہ دوسروں کے پاس موجود نعمتوں پر اپنے دل میں دکھ محسوس کرنا کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، یعنی دوسروں کو ان نعمتوں کا مستحق نہ سمجھنا جو ان کے پاس ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آج کل کوئی کسی کے دکھ پر اتنا دکھی نہیں ہے جتنا اس کے سکھ پر دکھی ہے۔ یعنی اس کے پاس موجود نعمت یا آسائش یا عہدہ یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم اس چیز کا دکھ محسوس کریں کہ اس کے پاس کیوں ہے، یہ حسد ہے۔ تو تکبر اور حسد یہ دو چیزیں یہ انسان کے پاس موجود نیکیوں کو ضائع بھی کرنے والی ہیں اور ہدایت کے رستے کی رکاوٹ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس تکبر کو ہدایت کے رستے کی رکاوٹ قرار دیا۔ شیطان جو مردود ہوا کیوں ہوا؟ تکبر کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے۔ اور باقی جن اقوام کا ذکر، جن نافرمانوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، بنیادی طور پر تکبر ہی تھا جو انہیں ہدایت سے روکنے کا سبب بنا۔ اور حسد کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ ایندھن کو، خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں زندگی میں ان دو خصلتوں سے اپنے دامن کو بچانا ہے۔ عاجزی اور تواضع کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور دوسروں کے پاس موجود نعمتوں پر جلنا نہیں ہے بلکہ خوش ہونا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے،
اللہ نے جس کو جتنا چاہا جیسا چاہا عطا فرما دیا، ہمیں اس پہ اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ تکبر اور حسد کا علاج بھی چلتے چلتے عرض کر دیتا ہوں۔ تکبر کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت پر غور کرے، میں کیا تھا اور میں کیا ہو جاؤں گا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو تکبر سے جان چھوٹ جائے۔ اور حسد کا علاج علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس سے حسد ہو جائے اس کے لیے دل سے دعا کرے، اس کی اور ترقی کے لیے اور کامیابی کے لیے اور خوشحالی کے لیے دل سے دعا کرے۔ یہ مشکل تو ہے لیکن اگر کر لیا تو انشاءاللہ حسد سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔